ناظرین، فلسطین نے اسرائیلی اسلحہ کی فیکٹری اڑا دی ہے، ان کے سنائپرز کا غزہ میں قبرستان بنا دیا ہے، پورے کے پورے گھر اڑائے جا رہے ہیں جس میں اسرائیلی فوجی موجود ہوتے ہیں۔ ہنڈریڈز آف اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور جو خطرناک موذی ترین بیماری اس وقت اسرائیلی فوجیوں میں پھیلی ہے، ہزاروں اسرائیلی فوجی اس وقت ہسپتال پہنچ چکے ہیں، بہت ساروں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اب اسرائیل کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے اور وہ کرائے کے قاتل، کرائے کے لڑاکے جو ہے اپنی فوج میں بھرتی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور وہ اہم ترین انکشاف اب سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹنلز کو جو پانی سے بھرنے کا منصوبہ تھا وہ بھی پوری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے، تمام طریقے آزما لیے گئے لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا ہے، جبکہ جو ٹرکش انٹیلیجنس ہے اور موساد کی انٹیلیجنس ہے ان کے درمیان بہت بڑا معاملہ ٹھن گیا ہے۔ موساد ترکی میں کس طرح سے آپریشن کرنے والی تھی مزاحمتی لیڈرز کے خلاف اور ٹرکش انٹیلیجنس نے کس طرح سے ان کا منصوبہ ناکام بنایا اور اب طیب اردگان نے کس طرح سے للکارا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے کروشل مومنٹ پر ہم آ کھڑے ہوئے ہیں، سب سے اہم ترین موڑ پر اس جنگ کے ہم آ گئے ہیں۔ اسرائیل اپنے وجود کی جنگ اب لڑ رہا ہے، اس سے پہلے وہ غزہ کو فتح کر رہا تھا لیکن اب اس کے وجود پر سب سے بڑا سوالیہ نشانہ آ گیا ہے اور اس جنگ ہارنے کے بعد ایک چیز تو طے ہے کہ اسرائیل باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ جنگ اس موڑ پر آ گئی ہے کہ یا فلسطین رہے گا یا پھر اسرائیل رہے گا، لیکن جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پوری طرح سے فلسطین جیتتا ہوا اور اسرائیل ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ حملوں کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں میگا آپریشنز کیے گئے مزاحمتی تحریک کی جانب سے، صرف چند کے ڈیٹیل جو بڑے حملے ہیں وہ آپ دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پاور کے ساتھ مزاحمتی تحریک لڑ رہی ہے۔ اور امریکی میڈیا کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری بلڈنگ انہوں نے کس طرح سے اڑائی۔ ٹارگیٹڈ ہاؤس سولجرز ور بیریکیٹڈ ود مین میڈ شیل اینڈ مشین گن ان ایسٹرن ایکسز، کہ پہلے شیل سے ان کو تباہ کیا پھر ان پر مشین گن سے حملہ کیا اور پورے جو وہاں پر ڈزنز آف ان کے سولجر تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر جو ایک اہم ترین جنگ لڑی جا رہی ہے وہ سنائپرز ٹو سنائپرز لڑی جا رہی ہے۔ کسی بھی جنگ میں سنائپر ایک اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں اور وہ سب سے اہم ایسٹ ہوتے ہیں کسی بھی آرمی کا، لیکن اس وقت اسرائیلی سنائپرز کا قبرستان وہاں پر بن رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے 4 سنائپرز کو مارا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی غیر معمولی تعداد ہے کیونکہ سنائپرز کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جو سنائپر ہوتے ہیں وہ سب سے اہم، ایک تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، جو ان کے آپریشنل سٹیٹس ہوتا ہے سب سے مختلف ہوتا ہے، تو ان کو فلسطینی سنائپرز نے مارا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دونوں کی جنگی صلاحیتیں کس کی بہتر ہیں، یعنی ان کے پاس سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی، رائفلز، اسلحہ، ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر پہلے ان کی آرمی جا کر اس پورے علاقے میں پہنچتی ہے، دین اونچی، سب سے اونچی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس میں ان کو تعینات کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ فلسطینی سنائپرز نے 4 ان کے قتل کیے ہیں۔ یہ سب سے اہم ترین آپریشن اس وقت کیا گیا ہے۔ تو چونکہ سنائپرز آرمی کی طرح تو نہیں ہوتے کہ وہ تھاؤزنڈز میں ہوں، وہ تو بہت کم ہوتے ہیں، تو اگر 4 مارے گئے ہیں پچھلے 2-3 گھنٹوں میں تو یہ بہت بڑا لاس ہے اس وقت اسرائیل کو۔ اور اس میں ایک ٹاپ سنائپر تھا سرجنٹ کوارلڈ، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سب سے ٹاپ کا ایک سنائپر تھا، اس کو بھی آج وہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ٹارگیٹڈ ٹروپ کیریئر اینڈ مارکیوا ٹینکس، تو یہ تو اب روزانہ کا معمول ہے، ہر گھنٹے میں ناظرین، ہر گھنٹے میں ان کا ٹروپ کیریئر، ان کے ٹینکس اور وہیکلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک ٹروپ کیریئر میں تقریباً 15 سے 20 ان کے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کی جو کیلکولیشن آ رہی ہے، ہنڈریڈز آف فوجی ان کے ہلاک ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بامبڈ اینیمی گیدرنگز ان کلچرل سینٹر ود ہیوی کیلیبر مورٹار شیلز اینڈ میزائل بسٹ، ٹھیک ہے جی، پوری جو ان کی گیدرنگ تھی اس کو میزائل بسٹ، میزائل ان پر چلا دیے پوری ایک گیدرنگ پر، تو وہ سارے کے سارے وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ A house blow up with barrel bombs having number of soldiers، کہ ایک گھر میں جہاں پر نمبر آف، بڑی تعداد میں فوجی موجود تھے، پورے کا پورا گھر انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا جانا ہے، خود کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے مطابق کتنا نقصان آج ان کا ہوا ہے چند گھنٹوں میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ
جو ویپن کی فیکٹری ہے اشکول میں اس پر بمباری کی گئی ہے۔ اب یہ حملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی ویپن کی فیکٹری ہو، کوئی ان کی بیس ہو، کوئی ان کا نیوکلیر پروگرام ہو، سب سے حساس ترین یہ ایریاز ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ ویپن کی فیکٹریز اور بیسز۔ ان پر جا کر اٹیک کرنا، ان کی لوکیشن معلوم کرنا اور غزہ کے اندر بیٹھ کر ان کو نشانہ بنانا، یہ زبردست ترین ایک آپریشن ہوتا ہے جو انجام دیا گیا ہے۔ اور ان کی سب سے اہم ترین فیکٹری، اس سے پہلے حزب اللہ نے رفائیل کی جو ان کی سب سے بڑی ویپن کی کمپنی ہے اس کو نشانہ بنایا تھا لبنان بارڈر سے 25 کلومیٹر دور، اور آج انہوں نے اشکول میں اس فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ جناب دیکھیے کہ اینیمی کراؤڈ ایٹ صفا ملٹری سپورٹ سائٹ، تو یہ صفا کا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ان کو جتنی بھی ملٹری سپورٹ ہے، لوجسٹکس ہیں، ویپنز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، یعنی ایک طرح سے ان کی سپلائی لائن کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر میجر ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بڑا کیلکولیٹڈ اور زبردست حملہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لارج میزائل ٹو بیئر شیبا، اب یہ ایک ایک حملے آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ گراؤنڈ لیول پر یہ کتنی بڑی جنگ اس وقت مزاحمتی تحریک لڑ رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ سرنگوں میں رہتے ہیں اور آپ ان کے دارالحکومت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی فوجی بیس کو بھی بنا رہے ہیں، ہر گلی میں ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فوجی بیسز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی سپلائی لائن بھی توڑ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اتنے زیادہ آپریشن کرنا، اور آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جنگ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل جنگ ہے، اور جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اب ناظرین بڑا ایک اور خوفناک انکشاف سامنے ہوا ہے کہ مرسنریز کو یہ بھرتی کر رہے ہیں۔ مرسنریز کیا ہوتے ہیں؟ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، جن کو آپ پیسے دے کر اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو جنگ میں استعمال کرنا ایک جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، یعنی کوئی جیسی بھی آرمی ہو نا، ان کے پھر بھی وہ کسی قواعد و ضوابط کی پابند ہوتی ہے، وہ ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے، لیکن یہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیوز، کوئی ڈسپلن، کوئی ضابطہ قانون نہیں ہوتا، یہ سب سے زیادہ ظالم سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی کہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے، ان کی فیملیز نہیں ہوتی، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس لیے یہ جنگ میں جو ظلم ڈھاتے ہیں اور جو جنگی جرائم کرتے ہیں، اس وجہ سے مرسنریز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کسی بھی جنگ میں استعمال کرنا۔ تو اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ مرسنریز کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے ان کو فوجی کمیوں کا شکار اور کتنے بزدل ہیں کہ اپنے لوگوں کو نہیں، اب کرائے کے قاتل بھرتی کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور ناکامی بھی ان کی چھپی ہوئی ہے کہ وہ جو بات ہم رپورٹ پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے، جو صحیح نیوٹرل رپورٹنگ کر رہا ہے کہ ان کے تھاؤزنڈز آف فوجی ہلاک ہوئے ہیں، تو ان میں یہ مرسنریز بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ اور یہ ان کو چھپا پاتے ہیں کیونکہ ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، یعنی ان کی فیملیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ان کے مرتے ہیں، ان کو وہ وہیں پر گاڑ دیتے ہیں، تو ان کا کوئی لنک ہوگا تو میڈیا بھی وہاں پر پہنچے گا۔ مثال کے طور پر ان کے جو فوجی ہلاک ہوتے ہیں، جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو میڈیا پہنچ جاتا ہے، وہ چیزیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا تو کسی کو پتہ ہی نہ فرینڈز، نہ فیملیز، نہ کوئی رابطہ، کوئی مطلب دنیا کے سامنے تو یہ ہیں ہی نہیں۔ جب دنیا کے سامنے ہے نہیں تو مرنے پر دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی لیے یہ تھاؤزنڈز کا جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں، یہ بالکل کیٹاگوریکلی یہ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ کرائے کے قاتل اب لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اسرائیلی ہسٹورین کا بیان آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت کہہ رہا ہے۔ خود اسرائیلی کیا کہہ رہا ہے کہ حماس cannot be eliminated if all fighters killed، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے آپ تمام فائٹرز بھی شہید کر دو نا تو پھر بھی حماس ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نظریہ بن چکا ہے، اور یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یہ آتے رہیں گے یہ اپنی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے۔ تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جب تک ان کی سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی تب تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ خود آج اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی سب سے بڑی ناظرین خبر ہے اور اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی ہے، وہ ہے موذی مرض کا پھیل جانا۔ ایک انفیکشن اس وقت اسرائیلی فوجیوں میں پھیل چکا ہے۔ آپ یہ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ وہ انفیکشن نہ ہی وہاں کے عوام میں پھیل رہا ہے اور نہ ہی مزاحمتی تحریک کے فائٹرز میں پھیل رہا ہے، لیکن صرف اور صرف ان کے فوجیوں میں پھیل رہا ہے، اور اتنا میسو لیول پر اب یہ ان کو مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہزاروں فوجی ہاسپٹل جا چکے ہیں، ان میں بہت ساری بڑی تعداد میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور جن کو ہو جاتا ہے یہ انفیکشن وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا، اور یہ ایک کے بعد ایک میں روزانہ
ہنڈریڈز آف جو ان کے فوجی ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کو فوجیوں کی شدید کمی کا اس وقت یہ شکار ہو گئے ہیں اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا. جو کرائے کے قاتل لے کر آئے تھے وہ بھی مارے گئے, جو اپنے تھے وہ جو ہے کچھ ریوولٹ کر گئے, بغاوت کر کے بھاگ گئے, کچھ یہ بیماریوں کا شکار ہو گئے, کچھ جو بڑی تعداد میں وہاں پر مارے گئے, زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں لبنان پر اور باقی بارڈرز پر کس طرح سے ان کی فورس انگیج ہے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگلا what is next. ابھی تو جنگ جاری ہے, یہ تو صدر میکرون کہہ چکے ہیں کہ 10 سال یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ کس طرح سے لڑیں گے, آپ کی تو ابھی بس ہو گئی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ ناقابل تردید ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے تسلی ہوگی, آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھائی مزاحمتی تحریک ہی جیت رہی ہے اور اسرائیل کو 75 سالوں کی سب سے بڑی شکست ہو رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ, امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ, کیا لکھ رہا ہے یہ آپ دیکھیے. اور اس کے بعد بڑی کنٹروورسی بنی ہے, یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے کہ بھائی اگر واشنگٹن یہ پوسٹ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ دیکھیے کہ حماس still maintain its power despite Israel pledge to destroy it. انہوں نے کہا کہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا ہے, وہ ابھی تک اپنی پاور مینٹین کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیلی ملٹری آپریشنز آر فار فرام کمپلیٹ ایون دو غزہ ہیز لیولڈ ان نارتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بے شک اتنی بمباری کی کہ غزہ کو لیول کر دیا, یعنی ان کی عمارتیں ریزیڈینشل بلڈنگز زمیں بوس کر دیں, ٹھیک ہے, ان کو میدان بنا دیا, پھر بھی آپ نے اپنا ٹارگٹ ابھی تک اچیو نہیں کیا. یہی ہم بات آپ کو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ یہ بمباری کرنا سب سے بزدل فوج کا کام ہوتا ہے اور اس کو دنیا کامیابی کنسیڈر نہیں کرتی. کامیابی ہوتی ہے آرمی کے ساتھ جا کر لڑنا. آپ سارے غزہ کے 25 لاکھ لوگ بھی مٹا دیں نا تو بھی آپ کو کامیابی کنسیڈر نہیں ہوگی. جب تک آپ ان کی آرمی سے جا کر نہیں لڑیں گے تب تک آپ کو کامیاب نہیں مانا جائے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی فورسز ڈیڈنٹ ایون still entered in strong hold of Hamas. واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے کہ یہ جو بڑے پھنے کھا بن کر روزانہ آ کر کہتے ہیں ہم نے ان کا فلانا لیڈر مار دیا, ان کے اتنے فوجی مار دیے, ہم نے فلاں علاقے پر قبضہ کر لیا, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو مین علاقوں میں یہ داخل بھی نہیں ہو سکے ہیں. اب بتائیے مجھے اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ مارنا تو دور کی بات ہے, قبضہ تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تک یہ وہاں پر داخل بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ بارڈرز کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں اور اتنے یہ ظالم اور ڈھیٹ ہیں کہ بمباری صرف نہتی عورتوں اور بچوں پر کر رہے ہیں, صرف سیویلینز پر, سیویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ جھوٹ جتنے بھی کر رہے ہیں اب ان کا اپنا میڈیا اس کو بے نقاب کر رہا ہے. اب مغربی میڈیا کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور اس طرح یہ جو آپ پوری پکچر سمجھیں تو آپ کو ثابت ہو جاتی ہے یہ چیز کہ جو ان کے ہزاروں فوجی ہلاک کے جو سٹیٹس سامنے آئے ہیں, جو صحیح میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے ہزاروں فوجی ہلاک ہوئے ہیں, یہ بالکل صحیح سٹیٹس ان ساری چیزوں کے بعد ثابت ہوتے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ بھی لکھ رہا ہے اور جو کرائے کے قاتل ان کے مارے گئے ہیں, یہ ساری چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. اب آپ کو ترکی اور اسرائیل کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ترکی انٹیلیجنس اور موساد کے درمیان کیا اہم ترین ایک آپریشن ہونے والا تھا جس کو ترکی انٹیلیجنس نے ناکام بنایا. ناظرین, اسرائیل کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے لیڈرز دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں گے, خاص طور پر قطر اور آپ کے ترکی میں, ان کو ہم وہاں پر جا کر ماریں گے. تو اس کے بعد ترکی کا بڑا سخت ریئیکشن آیا. ترکی کی انٹیلیجنس نے کیٹاگوریکلی موساد کو بتایا کہ اگر تم لوگ یہاں پر آپریشن کرو گے, اگر تم نے ایسی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی ترکی کی سرزمین پر, تو تم کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ وہ ہوگی کہ دنیا دیکھے گی. بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی بالکل کوشش بھی نہ کرنا. اور آج اس پر طیب اردگان کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے. اردگان نے کہا کہ اگر اسرائیل سٹرائک کرتا ہے, اگر وہ ترکی کی سرزمین پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو ہیوی پرائس پے کرنا پڑے گی. اس کے ساتھ وہ کیا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ آج اردگان نے بھی کیٹاگوریکلی یہ کہا. اس سے پہلے یہ انٹیلیجنس کا خفیہ ایک معاملہ تھا, انہوں نے خفیہ طور پر ان کو بتایا, یعنی یہ آن میڈیا نہیں تھا, یہ بات لیک ہوئی. لیکن آج اردگان نے کیٹاگوریکلی اوپنلی کہہ دیا کہ اگر یہ چیز اسرائیل نے کی تو پھر اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی چیز آج اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کین اناؤنس بینک رپٹنسی ایٹ اینی ٹائم. انہوں نے کہا کہ اتنی ان کی اکانومی پیرالائز ہو چکی ہے, جو ہم آپ کو روز کہتے ہیں نا کہ لبنان بارڈر پر ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے, یمن ان کے لیے اتنا نقصان پیدا کر رہا ہے, ان کی صنعت تباہ ہو رہی ہے, ان کی فیکٹریز تباہ ہو رہی ہیں اور انڈسٹری پوری طرح سے کولیپس کر رہی ہے. آج اردگان کہہ رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ اناؤنس ہو سکتے ہیں, اتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ غزہ لینڈز belong to Palestinian only and they will decide.
اب یہ بالکل انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی اس چیز پر سمجھوتا نہیں ہوگا کہ کل کو یہ اسرائیل کہتا ہے کہ میں فیصلہ کروں یا فلانا کرو، یہ اس قابل ہے ہی نہیں، یہ صرف غزہ کے لوگوں کی سرزمین ہے اور انہی کے پاس رہے گی۔ اب اگلی جو بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین وہ ہے ٹنلز کا معاملہ۔ پوری کوشش کی گئی ان ٹنلز کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ ٹنلز ان کی قبریں بن گئی، ٹھیک ہے، اور پوری جنگ کا جس نے پانسا پلٹا ہوا ہے وہ ٹنلز ہیں۔ اگر ٹنلز نہ ہوتی تو شاید مزاحمتی تحریک آج اتنی کامیاب نہ ہو پاتی۔ وہ ایسے جگہوں سے نکل آتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی لیے ان کا اتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے سارے طریقے آزمائے اور اب جو نیا طریقہ سامنے آیا کہ ہم اس میں سی واٹر بھریں گے، تو وہ اس پر امریکہ کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ نے بتایا کہ یہ کتنا کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل شور نہیں ہے، اور یہ خالی ایک تکا لگایا گیا ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ان ٹنلز میں کبھی کوئی گیا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر سے وہ ہیں کیا ان کا طریقہ کار ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا انجینئرنگ ورک ہے وہ مارولس ہے، مطلب سٹیٹ آف دی آرٹ جو انجینئرنگ ورک وہاں پر کیا گیا ہے، جو زبردست ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ ہم زیادہ کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اندر ہے کیا۔ اس کے علاوہ میں وال سٹریٹ جرنل کا ایک اہم ترین بیان پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ دیکھیے کہ ڈاگز آر موسٹ افیکٹو بٹ نیڈ ٹو بی فالوڈ بائی ٹروپس ٹو کلیئر ٹنلز۔ روبوٹس موو سلولی اینڈ بریک یوزنگ ہیومنز از رسکی۔ اب یہ تین طریقے ہیں اور تینوں ان کی جانب سے استعمال کیے گئے، یعنی پہلے کتے چھوڑے گئے، ٹھیک ہے، وہ کتے بھی اندر مارے گئے، اور کتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ٹروپس بھی چاہیے، فوجی بھی چاہیے جو ٹنل کو کلیئر کروائیں، وہ طریقہ بھی ناکام ہوا۔ پھر روبوٹس بھی اندر چھوڑے گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ناکام ہوا۔ تیسرا ہے کہ ہیومنز، یعنی وہ خود فوجی اندر جائیں، تو شروع میں انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اندر ان کی قبریں بن گئی ہیں، اس لیے اب یہ تینوں ناکام ہو گئے۔ اور چوتھا یہ پانی والا لے کر آئے، پانی والا بھی اسی طرح سے گیا ہے، اور اب اس پہ اہم ترین بیان ان کے اپنے اینالسٹ کا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو تسلی ہوگی کہ یہ بھی ایک بھونڈی حرکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا انوائرمنٹل ڈینجر ہوگا، مزاحمتی تحریک کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن یہ الٹا ہمارے لیے پرابلم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان ٹنلز میں پانی بھرا گیا تو اسرائیل، پورے اسرائیل میں بہت خطرناک آرٹیفیشل زلزلہ آ جائے گا۔ کیوں؟ کس طرح زلزلہ آئے گا؟ یہ جو ٹنلز ہیں یہ پوری پھیلی ہوئی ہیں، ہنڈریڈز آف کلومیٹر کی یہ ٹنلز ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، 60 70 میٹر یہ نیچے ہیں۔ تو جب ان سب میں آپ پانی بھر دیں گے تو وہ انوائرمنٹل طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جب اتنا مطلب پانی بھرا جائے گا اور وہ اتنے بڑے ایریا میں ہیں، تو آپ کا آرٹیفیشل جو زلزلہ ہے وہ اسرائیل میں آئے گا اور اسرائیل ملبے کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ آپ سوچئے، یہ ان کا اینالسٹ کہہ رہا ہے، ان کے میڈیا پر بیٹھ کر، اگر کہ پانی کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوگا، ہم ملبے کا ڈھیر بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ایک نیا طریقہ لے کر آیا تھا کہ جی پانی بھر دو، فلانا کر دو، وہ بھی پوری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا ہے کہ ان ٹنلز کا کیا حل نکالا جائے۔ یہ ایک آخری طریقہ تھا لیکن وہ بھی ٹائم فش ہو گیا، اور اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اسی لیے اب دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ میں یہ پاور نہیں ہے، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ میکرون کہہ چکا ہے کہ 10 سال لگیں گے، دنیا بھر کے فارمر ایمبیسڈرز کہہ چکے ہیں کہ ملٹری فتح ممکن نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ ٹیبل پر آنا پڑے گا۔ اس کا اپنا میڈیا کہہ چکا ہے کہ 10 دن سے زیادہ یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، ان میں وہ معاملات ہیں ہی نہیں، کامیابی جب ہے ہی نہیں تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔